جیو افطار کے سلسلے میں آج ہم گورنر ہاؤس لاہور میں ہیں۔ اگرچہ پنجاب حکومت نے سرکاری افطاریوں پر تو پابندی لگا رکھی ہے، لیکن گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب نے آئی ڈی پیز کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے حوالے سے آج یہ فنکشن رکھا ہے، اور اسی موقع پر ہم نے جیو افطار کے لیے پروگرام بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ سرکاری افطاری ہرگز نہیں ہے۔ آئیے مختلف لوگوں سے ملیں اور ان کے تاثرات لیں۔ گورنر چودھری سرور صاحب سے بھی انٹرویو کریں گے۔ گورنر صاحب، آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ تو یورپ میں گزرا، یہاں کے رمضان اور وہاں کے رمضان میں کیا فرق ہے؟ وہاں پر رمضان میں روزہ بہت لمبا ہوتا تھا، 20 گھنٹے کا روزہ تھا، تو یہاں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں روزے سے ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ یورپ کے لمبے روزوں میں بھوک زیادہ محسوس ہوتی تھی یا پیاس؟ چائے پینے کا میں عادی ہوں، دن میں 4-5 دفعہ چائے پیتا ہوں۔ چائے اتنا لمبا عرصہ چائے نہ پینے کی وجہ سے میرے سر میں درد ہونے لگتا تھا، لیکن اب میں صبح بھی ایک چائے کا جو کپ پی لیتا ہوں، اب کبھی میرے سر میں بھی ماشاءاللہ درد نہیں ہوا۔ سو آئی جسٹ فیل گریٹ ان دس منتھ آف رمضان۔ سحری کے وقت آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور افطاری کے وقت کیا؟ صبح کو تو بہت زیادہ ہیوی پراٹھے وغیرہ کھانے کا عادی نہیں ہوں، میں صرف ٹوسٹ اور جس طرح بریکفاسٹ جو ہوتا ہے نا، بس وہی میری جو ہے سحری ہوتی ہے، ٹوسٹ ہے اور آملیٹ ہے، دہی، کوئی لسی؟ جی دہی میں صبح پسند کرتا ہوں۔ افطاری کے وقت پہلے تو 2-3 دن یہ پکوڑے اور سموسے آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے گھروں میں یہ عام ہوتے ہیں، لیکن اب جب میں نے محسوس کیا کہ بھئی یہ رمضان شریف میں وزن کم ہونے کی بجائے یہ تو 4-5 دن میں تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، تو اب میں نے فرائیڈ چیزیں جو ہیں وہ افطاری میں کھانی بند کر دی۔ ویسے آپ کی پسندیدہ ترین ڈش ہے کیا؟ کریلے بہت پسند ہیں، بھنڈی مجھے بہت پسند ہے، دال مجھے پسند ہے۔ بالعموم پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنا آپ کا دیرینہ عزم رہا ہے، اس پہ مشکلات کہاں پر ہیں؟ مشکلات ہمیں سائٹ جو ہے اس کو لوکیٹ کرنا، اس کے بعد پھر نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے جو وہاں پر ڈی سی او ہیں یا وہاں پر جو کیا بیوروکریسی کی طرف سے کچھ مشکلات ہیں؟ بیوروکریسی میں جہاں تو ہمارے اچھے افسر ہیں، سچی بات ہے، جہاں تو وہ تو فلی کوآپریٹ بھی کرتے ہیں بلکہ خوشی سے ہم سے تعاون بھی کرتے ہیں، پر کچھ لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیوروکریسی میں وہ ہر بات کو سیریس نہیں لیتے۔ انگریزوں کی یادگار اتنا بڑا گورنر ہاؤس اور آپ جیسا لیبر پارٹی مڈل کلاس کی سیاست کرنے والا گورنر کوئی تضاد نہیں دیکھتا؟ یقیناً یہ بڑا فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر 79 ایکڑ کا بہت بڑا پیلس ہے جو کہ انگریز کی میں سمجھوں گا کہ ایک یادگار ہے۔ یقیناً بہت یہ نمایاں فرق ہے۔ میرے آنے سے پہلے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہاں پر صرف وی آئی پیز جو ہیں یہاں تشریف لاتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ جب سے میں نے یہ جاب سنبھالا ہے عام لوگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے کھلے ہیں، اور خاص کر جس دن سے میں یہاں پر آیا ہوں اسپیشل نیڈز کے بچے جو ہیں ان کو ہمیشہ پرائرٹی دی جاتی ہے، تو یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سم ٹائم اٹس ویری سیٹسفائنگ فار می جب یہ لوگ جو ہیں گورنر ہاؤس میں آتے ہیں۔ گورنر صوبے کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہوتا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے لیے؟ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تو اس وقت بھی میری ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی جستجو تھی کہ میں جس طریقے سے بھی پاکستان کے لوگوں کی حالت جو ہے بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں وہ کروں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو پاکستان کے لیے برطانیہ کی ٹوٹل ایڈ جو تھی وہ 20 ملین پاؤنڈ سے بھی کم تھی۔ اب
تقریباً 400 ملین پاؤنڈ سالانہ پاکستان کو گرانٹ کی شکل میں ایجوکیشن میں ہیلتھ میں برطانیہ سے آتا ہے. اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اور میری کوشش ہے دن رات کہ میں اپنی جو ایکسپیرینس میں نے گین کیا ہے، جو نالج میرے پاس ہے، جو میں نے یورپ کی سیاست میں رہ کے سیکھا ہے، اس کو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے اس ایکسپیرینس کو استعمال کر سکوں. گورنر تو غیر سیاسی ہوتا ہے، لیکن آپ ڈاکٹر طاہر القادری کو لینے ایئرپورٹ چلے گئے. آپ کی قیادت نے کہا تھا یا خود ہی فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں، میں بھی تمام پاکستانیوں کی طرح ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. سانحہ لاہور پہلے ہو چکا تھا، جس سے بہت سے پرابلمز ہمارے لوگوں کے لیے آئے اور جس میں بہت سے لوگ جو ہیں بیچارے بے گناہ شہید ہوئے. تو نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے دوبارہ ہو جائے. میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل، اگر گورنر صاحب کوئی رول اس میں ادا کر سکتے ہیں. کہیں آپ کی قیادت میں سے کوئی ناراض تو نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں نے ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی ہیں. پنجاب حکومت کا سانحہ ماڈل ٹاؤن پر موقف اور ہے، جبکہ آپ سپریم کورٹ کے ججز کے ذریعے انکوائری کے حامی ہیں. یہ موقف میں فرق کیوں ہے؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سب نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز سے انکوائری ہو تو ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. اگر سب ہی اس موقف کے حامی ہیں تو پھر سپریم کورٹ سے انکوائری کرواتے کیوں نہیں؟ اس میں کوئی لیگل موڈالٹیز ہوتی ہیں، وہ میرے خیال میں جب تعاون ہوگا، بات چیت ہوگی، تو کوشش حکومت کی یہی ہے کہ ہم کنسنسس پیدا کریں اور جو لوگ وکٹمز ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کو پورا حق حاصل ہے کہ جس طریقے کی انکوائری سے وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس نے بھی تو یہی مطالبہ کیا تھا، اسے مان لیں؟ جی، میرا خیال ہے کوئی مسلم لیگ نون کو بھی اس پہ کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں. دو عیدیں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، برطانیہ میں بھی یہی اور پاکستان میں بھی یہی. آپ اس مسئلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں انشاءاللہ میرے خیال میں کوشش ہوگی اور ہوتی رہے گی، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم لوگ جو ہیں ایک دن عید کرنے پہ اتفاق کر لیں گے. میں آپ نے چونکہ بات کر دی ہے، میں نے اور لارڈ آمند نے ایک کانفرنس بلائی تھی ہاؤس آف کامنس میں، اور تمام علماء کرام کو ہم نے وہاں پہ مدعو کیا اور ان سے گزارش کی کہ خدا کے لیے برطانیہ میں آپ عید جو ہے ایک دن کر لیں. تو اس میں بڑی دھواں دار تقریریں تھیں. 2-3 علماء کی کنٹریبیوشن بڑی انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا جی ایم پی صاحب، مجھے کہتے تھے وہاں پہ لوگ، ایم پی صاحب آپ عید ایک دن نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ جب تک امریکہ نہیں چاہے گا عید ایک دن ہمارے ہو نہیں سکتی. تو ہماری یہ بھی ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے کہ ہم ہر جو اپنی کمزوری ہے یا ہم میں جو کمی ہے جو ہم نہیں کر سکتے، اس کا بلیم ہم آسانی سے اسکیپ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو ہم بلیم کر دیں. ہم عیدیں جو ہیں ایک دن نہ ہونے کا وہ بھی بلیم ہم کہتے ہیں کہ امریکہ پہ کر دیں. کیا کوئی مشکل فیصلہ کرتے وقت استخارہ کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے کبھی استخارہ نہیں کیا، لیکن میں مشورہ جو ہے، مشاورت ضرور کرتا ہوں. کرتا میں مرضی ہوں اپنی. آپ برطانیہ میں بڑے کامیاب بزنس مین رہے، پھر ایم پی بن گئے، اب پنجاب کے گورنر بن گئے. خدا سے اب کیا دعا کرتے ہیں؟ میں نے ہمیشہ یہی دعا کی ہے کہ اللہ میاں، اگر مجھے تو نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، تو مجھے اور ہمت دے کہ میں لوگوں کی، دکھی انسانیت کی جو خدمت ہے وہ کر سکوں، اور اگر مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو دور فرما اور میرے ایمان کی جو ہے پختگی نصیب فرما. آپ مصالحت کے قائل ہیں، کیا عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی آپ کوئی کردار ادا کریں گے؟ میری میاں شہباز شریف صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے، پارٹی کے لیڈروں سے بات ہوئی ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ان سے ہم ڈائلاگ کریں، ان سے مذاکرات کریں. آپ آگے بڑھنے کو تیار ہیں؟ میں تو کمیونیکیشن چینل جو ہیں سب سے میں اپنے اوپن رکھتا ہوں. کیا آپ کا عمران خان سے رابطہ ہے؟ میرا عمران خان سے تو رابطہ نہیں ہے، لیکن ان کے جتنے بھی ساتھی دوست ہیں ان سے میرا رابطہ ہے. ان سے بڑے اچھے میرے
तलक़ात हैं। चंद दिन पहले आपको एजाज़ी डॉक्टरेट मिली, कौन सी खिदमात सर अंजाम दी थी? देखें जी, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर और फ़ख्र की बात है कि उस दियार गैर में रिनोन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मेरी समाजी और जो खिदमात हैं मैंने स्कॉटलैंड में ग्लासगो के लोगों की, स्कॉटलैंड लोगों की, यूनाइटेड किंगडम के लोगों की, उन्होंने उनको रिकग्नाइज़ किया है और इन हालात में रिकग्नाइज़ किया है कि जब मैंने उनकी नेशनलिटी सरेंडर कर दी है। अब आप अपना नाम चौधरी मोहम्मद सरवर लिखा करेंगे या फिर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद सरवर हो जाएंगे? जिसका जी चाहे डॉक्टर कह ले, जिसका जी चाहे सरवर कह ले। लेकिन एक बात ज़रूर है सेल साहब, मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं कोई इतना ज़हीन नहीं था, FSC में इतने नंबर नहीं मिले कि मैं डॉक्टर बन सकता और ये डिग्री ले सकता। तो अब मैं कम से कम जाके अपनी वालदा से ये ज़रूर कहना है कि वालदा मैं पढ़ लिख के तो नहीं बन सका डॉक्टर लेकिन यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल गई। आप एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सरबराह भी हैं, किनशिप ख़त्म कर दी, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी के पोतों और नवासों को दाखिला नहीं मिला, ये आपने क्या कर दिया? किनशिप का झगड़ा नहीं, झगड़ा सिर्फ एलीट का है कि जो 5-10 खानदान हैं उनके बच्चे होने चाहिए। किनशिप में अगर मिडिल क्लासेस के बच्चे हैं तो उनको कोई काउंट नहीं होता। क्या आपको अंदाज़ा है कि आपने किस बड़े काम में हाथ डाल दिया है? आपकी गवर्नरी खतरे में है? देखें बराबर, ये मैं क्या कह सकता हूँ कि ये तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया है तो जितनी देर है मैं हूँ, जब नहीं हूँगा तो फिर भी मैं जितना मैं खुश हूँ, गवर्नरी नहीं होगी तो इससे ज़्यादा ही खुश हूँगा। में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। आज गवर्नर साहब ने थे जिथे अपने मुसलमान वीरां नूं अफतारी दी दावत दित्ती, उथे घट गिनती दे सिख, हिंदू ते मसीह भरा ते भाई कम्यूनिटी दे लोग भी आए ने, अपने खुशियां दे विच शामिल कीता। ये मुल्क सब दा सांझा है, ये मुल्क साडा भी है, ये पाकिस्तान साडे सब दा सांझा है और साढ़े जिन्हें भी दिन त्यौहार सारे मज़हब दे असी सांझे मनाते। मैं सोचता हूँ कि ये दूसरे की खुशी में शरीक होने का एक अच्छा मौका होता है। उसके साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि जहाँ हम खास रमज़ान के महीने की फजीलत को देखते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ख़ास अशिया से, खाने पीने से गुरेज करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंसान के अंदर बदियाँ हैं, बुराइयाँ हैं। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा वक्त है उनसे भी अपने आप को पाक करने का और इस तरह मिलजुल के सबके साथ रहना आगे है। और अब हम इस खास मौके पे हैं जहाँ दूसरे लोग मुश्किल में हैं और मैं समझता हूँ कि उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। जनाब गवर्नर साहब ने जो आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा, मैं समझता हूँ दिल खोल कर ताअवुन अलल बिर्रि व तक़वा को सामने रखते हुए आप दिल खोल कर IDPs की मदद कीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों वफिल आखिरत हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, इस प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए या अल्लाह इसको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आज की जो अफ्तारी है वो हमारे IDPs भाइयों के लिए है जो इस वक्त मुसीबत का शिकार हैं। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने 50 करोड़ के फंड से ये एक रकम जो है वो IDPs के लिए रखी है
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام کمیونٹی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیں. اور ایک بات ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو بھی اس فنڈ میں پیسے آئیں گے یا یہاں پر آئیں گے اس کی ایک ایک پینی جو ہے انشاءاللہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ وہ حقدار لوگوں پہ IDPs کو پہنچے. میں شروع کرتی ہوں. ₹3 ملین ہمیں اقبال زید احمد صاحب نے دیے. وہ اپنا نام نہیں چند ہی منٹوں کے اندر 3 کروڑ روپے جمع ہو گئے. گورنر صاحب نے اجتماعی افطاری کا اہتمام کیا ہے. IDPs کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کا بھی اعلان کیا. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ گورنر پنجاب کا جناب چودھری محمد سرور صاحب کا یہ قدم لائق تحسین اور قابل داد ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ آپس کے اندر وحدت پیدا کریں، پاکستان کی محبت سے لوگوں کو شناسا کریں، اور اس کے اوپر جو قربانیاں دی گئی ہیں دنیا انسانیت کو اس کی طرف متوجہ کریں. جو ہمارے بھائی نقل مکانی کر کے نکلے ہیں وزیرستان سے، ان کے لیے کچھ فنڈ اکٹھے کیے جائیں، ان کے لیے کوئی ہمدردی کے بول بولے جائیں، وہ کہیں نہیں دیکھنے میں آ رہی تھی. تو میرا خیال ہے گورنر صاحب نے آج آغاز کیا ہے، اب انشاءاللہ تعالی بہت سی جگہوں سے ہمیں اس طرح کے پروگرام دیکھنے میں ملیں گے. میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری قوم کو بھرپور ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو بے گھر ہو کے وہاں سے آئے ہیں. وہ آج ہماری توجہ کے مستحق ہیں. اس موقع پر پاک افواج کے تعاون سے ہم ایک پاکستانی کی حیثیت سے پھر سب سے بڑھ کر اسلام جو ایک محبت کا، اخوت کا، رواداری کا، اور پھر مشکلات کے وقت جو ساتھ دینے کا درس اسلام میں ملتا ہے دنیا کے کسی دوسری مذہب میں نہیں ملتا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ.